ایک ہی روز دو بڑے استعفے، ظفر مرزا نے معاون خصوصی برائے صحت کا عہدہ چھوڑ دیا۔ تانیہ ادرس معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان کے عہدے سے مستعفی۔ دوہری شہریت پر سوال اٹھائے گئے، تنقید سے ذمہ داریاں متاثر ہو رہی تھی۔ تانیہ ادرس کا ٹویٹ۔ عہدے چھوڑنے والے دونوں معاونین خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادرس کے استعفے منظور۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نام لیا میرا، I have a right to reply. I have a right to reply. I have a point of personal explanation. انہوں نے نام لیا، صرف وضاحت دینے دیں، وضاحت دینے دیں۔ روایت ہے، پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، راجہ بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خاموش رہے، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ 5 منٹ بات کروں گا، اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے۔ نہیں بولے گا، یہ کوئی نہیں بولے گا۔ یہ شاہ صاحب پلیز، شاہ صاحب پلیز ہاؤس آرڈر کرے نا سر، آرڈر کیا بات کروں گا؟ مجھے فلور دے دیا تھا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ بات کریں شاہ تماشے صاحب۔ نہیں چلیں گے، تماشے بند کریں تماشے۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں بار بار ہنگامہ، اپوزیشن کے شور شرابے پر حکومتی ارکان کی بھی نعرے بازی۔ اگر وہ نہیں بولیں گے تو کوئی نہیں بولے گا، مراد سعید کھڑا ہو تو سب بھاگ جاتے ہیں، وزیر خارجہ۔ جو رنگ وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی، سیاستدان ہیں، سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں، جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کراس کی۔ سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ شاہ محمود پر ایوان میں رنگ بازی کا الزام، اپوزیشن نیب قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہی ہے، انہوں نے احتساب کمیشن ہی بند کر دیا۔ کیا خیبر پختونخوا جنت کا ٹکڑا ہے جہاں سب فرشتے رہتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ غلط قوانین بنانے والے خود اس کا نشانہ بنے۔ خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تب قانون سازی ہونے دیں گے اگر ہمیں NRO پلس مل جائے۔ اسپیکر صاحب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اسپیکر صاحب۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، NRO پلس نہیں ملے گا، احتساب ضرور ہوگا۔ ترامیم پیش کرنے والے نیب سے خوف زدہ ہیں۔ شوگر انکوائری کمیشن میں آصف زرداری اور نواز شریف کا نام ہے۔ مراد سعید کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ تحریک انصاف کے رکن نے تقریر کے دوران وفاقی وزیر کو پھولوں کا ہار پہنا دیا۔ شور شرابے کے دوران انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ ترمیمی بل کی بھی قومی اسمبلی سے منظوری۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ۔ اپوزیشن اپنے ذاتی مفاد کے لیے نیب قوانین پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے۔ حزب اختلاف کو کسی صورت NRO نہیں دے سکتے۔ آل پارٹیز کانفرنس سیاسی یتیموں کا اکٹھ، عید کے بعد APC کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، شبلی فراز کی تنقید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی ملاقات۔ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ APC کی آڑ میں غیر فطری اتحاد کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، عثمان بزدار۔ وزیر اعظم کے 16 مشیروں کی تقرریوں کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا تعیناتیوں کے نوٹیفیکیشن لغو کرنے کا حکم۔ نوجوان وکیل نے جو باتیں بتائی ہیں، اس حساب سے وفاق کی پچ نم ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ کراچی
कराची के शहरियों को तकलीफ पर माजरत, नकासी आब का मसला सिर्फ चंद इलाकों में हुआ। कुछ साल पहले शहर की तमाम सड़कें बंद हो जाती थीं, अब ऐसा नहीं हुआ। शरारती और तनकीद करने वाले बाज नहीं आते। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सईद गनी ने मलबा पीटीआई के एमएनएस पर डाल दिया, अली जैदी पर गलियों में कचरा फेंकने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत ने क्या किया इन 2 वर्षों के अंदर? एक ढीले का काम इन्होंने नहीं किया। जब ये खुद कुछ नहीं करते तो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, तो मसाइल पैदा होते तो फिर ये शोर उठाते हैं, और ये एक जगह से पत्थर निकले, ये और जगह तहकीकात करें, आपको कहीं ना कहीं से और चीजें भी निकलेंगी जरूर। तो यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी काम करते हैं कि शहरियों को मुश्किल हो, ताकि सिंध गवर्नमेंट को जो है हम गालियां दे उसको बुरा भला कहें। जो नालों में बंद करते हैं, गटर लाइनें बंद करते हैं, पानी की लाइनें तोड़ते हैं, ये भी एक तरह की दहशतगर्दी है। कराची डूब गया, किसी को एहसास नहीं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकासी आब का निजाम मुतासिर होने के केस में जस्टिस खादिम हुसैन शेख के रिमार्क्स। बड़े मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त, पाक लेन रेफरेंस में नेशनल बैंक के 2 साबिक सुदूर अली रजा और कमर हुसैन वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों को गवाही देने पर माफ कर दिया। आसिफ जरदारी के खिलाफ 61 गवाहान भी तैयार। समात 7 अगस्त तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल शहबाज मुलाकात में मौलाना ने एजेंट का किरदार अदा किया। फजलुर रहमान फिर करोड़ों की दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हैं, फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से मुशावरत। अपोजिशन इंतहाई तामीरी अंदाज में अपना किरदार अदा कर रही है, लीगी सदर की गुफ्तगू। बेहतर हिकमत अमली, बेहतर नताइज। कोरोना के फैलाव में बतदरीज कमी। मुहलिक वायरस से 27 अमवात, तादाद 5,892 हो गई। मुल्क भर में 2,76,288 शहरी मुतासिर। सिंध 1,19,398, पंजाब 92,452 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 33,724, बलोचिस्तान में 11,454 केसेस। ईद से पहले पंजाब में लॉकडाउन पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर इंतजामिया का एक्शन। बैरियर्स, खारदार तारें और कनाते लगाकर शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्ते बंद। पुलिस की नफरी भी तैनात। फैल लेना है तो लो, वरना चलते बनो। शहजादा हो या किंग, नो बार्गेनिंग। व्यापारी खरीदारों की खालें उतारने लगे। कमजोर जानवरों के रेट भी आसमान पर। मवेशी मंडियों में मास्क का ख्याल ना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। इक़दामात के साथ मनासिक हज का महदूद पैमाने पर आगाज। करंतना खत्म करके आज़मीन का एहराम की हालत में तवाफ। मिना की जानिब रवाना। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नमरा में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशानात लगा दिए गए। हज के रुकने आज़म वकूफ़े अरफा की कल अदायगी। शदीद हब्स के बाद बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और स्पॉट फिक्सिंग केस में उमर अकमल के लिए बड़ा रिलीफ। सजा 3 से कम करके 1.5 साल कर दी गई। वुकला से मुशावरत के बाद सजा मजीद कम कराने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेटर फैसले से गैर मुतमईन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदर। मैं हूं आमना खटाना। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایک ہی دن میں 2 معاونین خصوصی کے استعفے، تانیہ ادرس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دونوں استعفے منظور کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مستعفی ہونے والے ڈاکٹر ظفر مرزا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری ایمانداری سے کام کیا، معاونین پر تنقید ہو رہی تھی جس کے باعث انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، جبکہ تانیہ ادرس یہ کہتی ہیں کہ میری دوہری شہریت پر تنقید کی گئی اور اس تنقید سے ذمہ داریاں متاثر ہو رہی تھیں۔ ایک ہی دن میں وزیر اعظم کے 2 معاون خصوصی مستعفی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے منظور کر لیے۔ کابینہ ڈویژن نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادروس نے اپنے استعفے کی تصدیق ٹویٹر پیغامات کے ذریعے کی۔ تانیہ ادروس نے اپنے استعفے میں لکھا کہ وزیر اعظم کے اعتماد پر شکر گزار ہوں، صرف اور صرف پاکستان کی خدمت اور وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان کی ویژن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان آئی۔ تانیہ ادروس نے کہا ہے کہ ان کی کینیڈا کی شہریت پر تنقید کی جا رہی ہے، جو ان کی خواہش پر نہیں بلکہ میری پیدائش وہاں ہونے پر مجھے ملی۔ پاکستانی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، بلکہ بغیر کسی عہدے کے بھی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے لیے کام جاری رکھوں گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں WHO چھوڑ کر پاکستان آنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر دعوت دی۔ اپنی مدت کے دوران میں نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنا قابل فخر ہے۔ میں اپنے فرائض تب چھوڑ رہا ہوں جب پاکستان میں کورونا کم ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس میں کمی قومی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ معاونین خصوصی تانیہ ادرس اور ظفر مرزا کے استعفوں کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا ادویات کی قیمتیں کم کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھارت سے ادویات کے لیے خام مال درآمد کا معاملہ غلط طور پہ ہینڈل کیا، جبکہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے کی وجوہات میں شامل ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا سے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے پر استعفیٰ لیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو معاون خصوصی دیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے وہ کورونا سے متعلق ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ جی ہاں، جبکہ تانیہ ادرس نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے کمپنی بنا رکھی تھی۔ تانیہ ادرس کی کمپنی SECP سے رجسٹرڈ تھی۔ تانیہ ادرس کی کمپنی کے ڈائریکٹرز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین بھی شامل تھے۔ انسداد کورونا سے متعلق ذمہ داریاں اب ڈاکٹر فیصل سلطان نبھاتے رہے۔ ذرائع کے یہ بتانا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کو معاون خصوصی برائے صحت کا چارج دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا سے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے پر استعفیٰ لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے کی وجوہات میں شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھارت ادویات کے لیے خام مال درآمد کا معاملہ غلط ہینڈل کیا۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمر جٹ سے۔ عمر، یہی وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، آج 2 ریزائن سامنے آئے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کی معاون خصوصی آن ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادرس، اور ساتھ ہی دوسرا معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا۔ ان کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں اس میں تانیہ ادرس کی بات کریں تو جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تانیہ ادرس نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کمپنی بنا رکھی تھی۔ ان کی یہ کمپنی SECP سے رجسٹرڈ تھی، اور ان کی کمپنی کے ڈائریکٹرز میں جہانگیر ترین بھی شامل تھے، جن کا نام بعد میں ہٹایا گیا، اور 27 فروری 2020 کو یہ کمپنی رجسٹر کرائی گئی۔ ٹھیک ایک دن پہلے جب 28 فروری 2020 کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا برائے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان کے طور پر، تو اس سے ایک دن پہلے یہ کمپنی رجسٹر کروائی گئی۔ تانیہ ادرس کے استعفے کی وجہ ان کے جو عہدہ ہے اور ان کی جو کمپنی ہے اس میں مفادات کا ٹکراؤ بنا۔ ان کی یہ کمپنی سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان سے وضاحت مانگی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تانیہ ادرس وزیر اعظم کو تسلی بخش وضاحت دینے میں ناکام رہیں، اور جو کمپنی اور وزیر اعظم کا دیا ہوا ٹاسک تھا ان کے جو اسپیکٹس سے ان کے مفادات میں یہ ٹکراؤ کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اب انجام کو پہنچ رہا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خاور، پہلی بات آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استعفے دیے گئے ہیں یا استعفے لیے گئے ہیں؟ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.